بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہم نے جس ہستی کو اپنے نیٹ ورک پر مدعو کیا ہے، آپ نے پہلے بھی ان سے چند ملفوظات سماعت کر چکے۔ میری مراد حضرت علامہ و مولانا ابوالکلام منظور حسین قادری صاحب، انہیں ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے نواسے یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت تھی، اس کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ویورز کو، ہماری آڈینس کو آگاہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ جناب محترم علامہ ابوالکلام منظور حسین قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن جود الکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم پر مدعو کیا۔ رب تعالیٰ آپ تمام کو عزتیں بلندیاں عطا فرمائے۔ مجھے آج کا جو عنوان دیا گیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ یاد رکھیے گا، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں سے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے حد محبت فرماتے، کیونکہ ایسی محبت تھی یہ۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تو یہ دونوں شہزادے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک پر بیٹھ جاتے۔ سینے مبارک سے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے، کبھی یہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں مبارک پر بیٹھ جاتے۔ مگر دیکھیے گا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام دیکھیے گا کہ ان سے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت کی نا، کچھ خاص ہی امتیاز تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسین سے محبت فرمائی کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہوتے، نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے، اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے، اور حضرت امام حسین خود بخوشی سے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک سے اترتے تو پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اسی لیے جو حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو تربیت کے حوالے سے دیکھیں نا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ کی نمازوں کو دیکھیں، آپ کے صدقے خیرات کو دیکھیں، آپ کے حج کو دیکھیں۔ مگر آج جو امام حسین سے محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم سید حسینی ہیں، مگر یہ حضرت امام حسین سے جو دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ حضرت امام حسین کی جو تربیت کی ہے نا، وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسین کی تربیت فرمائی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے، پیدل چل کر 25 حج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے۔ اور آپ کی نماز کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی نماز کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ ان لوگوں کو چاہیے جو حضرت امام حسین کا نام لیتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ نماز سے بھی محبت کریں، نماز کو بھی قائم رکھیں کہ جو حضرت امام حسین سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ نواسے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیں کہ ان کے ساتھ بے تحاشا محبت ہے۔ اگر حدیثوں کے حوالے سے دیکھیں، مثالیں دیکھیں تو حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں اور مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چھوٹے بچے کہاں ہیں؟ حضرت امام حسین کے بارے میں پوچھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے، بھاگتے ہوئے آئے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں جلوہ افروز ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں جلوہ افروز ہو گئے، اور جب گود کے اندر جلوہ افروز ہو گئے اپنا ہاتھ اٹھایا، امام حسین نے اپنا ہاتھ اٹھایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اپنی انگلیاں منتقل کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں اپنی انگلیاں منتقل کر دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا منہ کھولا اور منہ کھول کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بوسہ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ کھول کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا۔ اور یاد رکھیے گا آج ہم تمام کام کرتے ہیں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہمارے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہم لوگ سیرت طیبہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہم اپنی نسلوں کے سامنے رکھیں کہ آپ کے بچپن سے لے کے آپ کی شہادت تک تمام واقعات ہم اپنی نسلوں کو سکھائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کی کیسی تربیت فرمائی، اور اپنے نواسوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کو کس طریقے سے وفا کر کے دکھایا کربلا کے میدان کے اندر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کو نہیں چھوڑا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھی، یہ تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ اور یہی تربیت اگر آج علامہ صاحب یہی تربیت اگر آج ہم اپنی نسلوں کو کریں نا، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں، حضرت امام حسین کا بچپن سے لے کر شہادت تک تمام واقعات یہ ہم اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو سکھائیں، تو کل کے لیے یہ ہمارے بچے ہمارے مستقبل کے اندر ہمیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر اور آپ کی نواسوں کی سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے ہمیں یہ نظر آئیں گے، اور یہی جو ہماری اولادیں ہیں، یہ ہماری جو نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، یہی ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جب ہم خود ہمارا کردار ایسا ہوگا، رب ذوالجلال اس دنیا کے اندر بھی ہمیں برکت عطا فرمائے گا، اور اسی کے سبب رب تعالیٰ ہماری آخرت میں بخشش فرما دے گا۔ دعا کہ اللہ کریم اللہ رب العزت رب تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔